السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے آج کی ویڈیو سچے اسلامی واقعات۔ کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور بے دریغ بل دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، جسمی اطہر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسمی اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے سامان میں نجاستیں پھینکی، آپ کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر اور کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس واقعے کی عبارت کا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی واقعہ پڑھنا چاہیں تو یہ اس نام کے حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قارئین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سرے بازار حضور کریم کے سر مبارک میں مٹی ڈال دی۔ آپ اس حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے خبیث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ یہ اس عبارت کا حوالہ ہے۔ آپ اس بک میں سے باقی واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔